بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالبات سلسلہ جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم سر سید احمد خان کے خصائل عادات و خصائل کے حوالے سے پڑھ رہی ہیں اور کہ مولانا حالی نے سر سید احمد خان کی کن عادتوں اور کن خوبیوں کے بارے میں بتایا ہے۔ تو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ سر سید احمد خان نے کے اندر جو مہمان نوازی بہت زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ ان کے جو کتبینی کا شوق تھا ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو ذہانت اور جو ان کا حافظہ تھا وہ ایسا تھا کہ اس کی جو ہے مثال نہیں ملتی، یعنی آپ کا ذہانت اور حافظے کے لحاظ سے آپ بے مثل تھے۔ اس جو پیج میں ہے جو ہم جس خوبیوں کے بارے میں پڑھیں گے اس کا آغاز کرتے ہیں کہ ولایت میں خطبات احمدیہ کے لکھنے میں انہوں نے 1.5 برس برابر ایسی محنت شاقہ کی جس سے آخرکار ان کے پاؤں میں ایک مرض پیدا ہو گیا۔ ولایت یعنی انگلستان میں سر سید احمد خان جو ہے وہ اپنی ایک کتاب خطبات احمدیہ کے سلسلے میں گئے تھے۔ خطبات احمدیہ کیا تھا کہ اس میں سر سید احمد خان نے سر ولیم میور نام کے ایک مصنف تھے جنہوں نے محمد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذات کے بارے میں انہوں نے اعتراضات کیے تھے، اور سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ میں ان اعتراضات کا جواب جو ہے وہ قرآن کے اور مختلف جو ہے قرآنی جو کتب ہے یعنی زبور، انجیل، تورات کو دیکھ کر تو ان اعتراضات کا جواب دیا تھا۔ تو اس سلسلے میں سر سید احمد خان جو ہے وہ مختلف یونیورسٹیوں میں گئے، لائبریریوں میں گئے، تو اس کے لیے انہیں انگلستان کا بھی سفر کرنا پڑا۔ تو سر سید احمد خان کے انگلستان کے سفر کے حوالے سے مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ خطبات احمدیہ کتاب لکھنے میں انہیں 1.5 برس کا عرصہ لگا، اور انہوں نے اس میں ایسی محنت شاقہ کی، یعنی اس قدر محنت کی کہ جس سے آخرکار ان کے پاؤں میں ایک مرض پیدا ہو گیا، یعنی ان کے پاؤں میں ایک ایسی بیماری لگ گئی، ان کے میں ایسی جو ہے وہ زخم ہو گیا جو اخیر دم تک زائل نہیں ہوا، اخیر دم تک یعنی آخری عمر تک وہ ختم نہ ہوا۔ جس زمانے میں سائنٹیفک سوسائٹی کا مکان بنوا رہے تھے، سخت گرمی کا موسم تھا۔ سائنٹیفک سوسائٹی ایک رسالہ تھا، اور اس کے دفتر کو جب وہ بنا رہے تھے تو مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ سخت گرمی کا موسم تھا، شام تک لو چلتی تھی، اور کچہری سے آ کر خاص کی ٹونٹی اور پنکھا چھوڑ کر سیدھے سوسائٹی پہنچتے تھے اور عصر اور مغرب کی نمازیں وہیں پڑھتے تھے۔ یعنی یہاں پہ ان کی محنت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ آپ جو بھی کام کرتے تھے اس کو آپ تن اور من سے کرتے تھے، اور آپ پورا اس میں آپ مصروف ہو جاتے تھے۔ وہ ہمیشہ جب کام سے خالی ہوتے یعنی فارغ ہوتے، ہنسی دل لگی اور دوستوں کی صحبت سے اپنے دل کو خوش رکھتے تھے، یعنی وہ ہنسی مذاق کرتے تھے، وہ دوستوں کی محفل میں رہتے تھے، وہ زندہ دل انسان تھے، وہ یہ نہیں کہ افسردہ اور خاموش رہنے والے شخص تھے، بلکہ ان کی شخصیت جو تھی وہ خود بھی اپنے دل کو بھی خوش رکھتے تھے، اور وہ دوسرے لوگوں کو یعنی اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھنے کے وہ اس کے حق میں تھے۔ بچوں سے، بوڑھوں سے، جوانوں سے، دوستوں سے، ملازموں سے ہنسی اور چہل کیے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ ہنسی اور چہل یعنی دل لگی کرنا، ہنسی مذاق کرنا، طنز و مذاق کرنا، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، چاہے وہ بوڑھے ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں یا ان کے اپنے ملازم ہوں۔ یہی زندہ دلی تھی جو ان سے سخت محنت کراتی تھی، تکان اور ماندگی اور ملال و کلال کو وہ کبھی پاس نہ آنے دیتے تھے۔ یعنی یہی زندہ دلی اور ظرافت ہی تھی جو ان کو سخت سے سخت محنت کروانے پر آمادہ کرتی تھی۔ تکان اور ماندگی یعنی تھکاوٹ اور جو کام سے دل بھر جانا، اور ملال و مکال یعنی کسی قسم کا جو غم یا دکھ ان کی زندگی میں ان کے پاس نہ آتا تھا۔ بعض اوقات ان کے ماتحت یا ملازم جن سے ان کی بے تکلفی تھی ان کو گویا ایسا جواب دیتے جس سے انہیں شرمندہ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ کبھی برا نہ مانتے تھے۔ یعنی ملازموں کے ساتھ ان کے ساتھ بے تکلفی بہت زیادہ تھی، تو بعض دفعہ کوئی ملازم ایسے بات کر دیتا کہ وہ ان کو کبھی نہ جھڑکتے تھے،
تھے بلکہ خوب کہکا لگاتے تھے اور برا نہ مانتے تھے اور خوش رہتے تھے۔ غرض کہ سر سید نے تاب مقدور کبھی رنج و غم کو پاس نہیں آنے دیا۔ تاب مقدور جہاں تک ہو سکے آپ نے کبھی بھی اپنی ذات میں جو ہے غم اور دکھ کو قریب نہ پٹکنے دیا۔ آپ خوش رہتے تھے، خوش رہنے والے انسان تھے اور زندہ دل انسان تھے۔ بیروت و نجات یعنی شہر سے دور ویران آبادیوں میں، جنگل میں جہاں کہیں ہوئے، انہوں نے اپنی خوشی اور دل لگی کا کچھ سامان ضرور مہیا کر لیا۔ وہ اپنی باتوں سے نہ صرف بڑوں کو بلکہ بچوں کو بھی تسخیر کر لیتے تھے۔ تسخیر کرنا یعنی فتح کر لیتے تھے۔ جہاں تک وہ فحشت بچوں کو بڑے بوڑھوں کی صحبت سے ہوتی ہے وہ ان سے باقی نہ رہی تھی۔ یعنی سر سید احمد خان کے حوالے سے بتا رہے ہیں مولانا الطاف حسین حالی کہ بچے، بوڑھے، نوجوان، ان کے شاگرد، ان کے ملازم، ان کے سب کے ساتھ وہ دل لگی کرتے تھے۔ اور وہ بچے جو آج کل بڑے بوڑھوں کے پاس ٹھہرنے کو ایک وحشت سی محسوس کرتے ہیں، ایک اجنبیت سی محسوس کرتے ہیں، تکلیف سی محسوس کرتے ہیں، سر سید احمد خان ایسے بوڑھے تھے کہ بچے جو ہے وہ ان کے پاس بیٹھتے تھے اور وحشت محسوس نہ کرتے تھے بلکہ خوش ہوتے تھے۔ راست بازی وہ تمام اوصاف جو ایک راست باز انسان میں ضروری ہے، جیسے صدق، مودت و حمیت، دلیری اور آزادی وغیرہ اس شخص کی خصوصیات میں تھی۔ راست بازی سے مراد یعنی یہاں پہ اس پیراگراف میں سر سید کے سچ بولنے کی بات کی جا رہی ہے۔ راست بازی یعنی سچ گوئی ان کے صفتوں میں سے ایک صفت تھی۔ یعنی صدق و مودت یعنی وہ ہمیشہ جو ہے وہ سچ بات کرتے تھے، سچ کو ہی وہ جو ہے وہ پیش رکھتے تھے، اور حمیت اور دلیری یعنی بہادری سے وہ کام کر لیتے تھے۔ آزادی جو ہے ان کے اندر اظہار رائے جو تھی وہ بہت زیادہ ان کے اندر موجود تھی۔ وہ ہمیشہ سچ بات کرتے اور کبھی بھی لگی لپٹی نہ بات کرتے تھے، ہمیشہ وہ سچ بات کا وہ جو ہے اس کے حق میں رہتے اور سچ کو ہی وہ آگے جو ہے وہ پیش کرتے تھے۔ جس شخص نے اگر سچ پوچھے تو اپنی آزاد دانہ تحریروں اور اردو لٹریچر میں آزادی اور سچائی کی بنیاد ڈالی۔ اس نے لوگوں کو مجبور کیا کہ سچ کہنے میں کبھی کسی کی طعن و ملامت سے نہ ڈرے۔ طعن و ملامت یعنی کسی کے برے کہنے میں سے نہ ڈرے بلکہ ہمیشہ سچ بات کرے، چاہے بات وہ آپ کے حق میں بری بھی ہو، لیکن سچ چونکہ سچ ہوتا ہے تو سر سید نے ہمیشہ سچ بات کی اور اپنی تحریروں میں، اپنی کتابوں میں بھی ہمیشہ سچ ہی کو انہوں نے عام کیا۔ جو بات اس کو حق معلوم ہوتی اس کے کہنے میں کبھی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ دنیا میں کوئی دوسرا شخص بھی اس بات سے اس کے ساتھ اتفاق کرنے والا ہے یا نہیں۔ سر سید کو کوئی بات اس سے زیادہ شاک نہیں گزرتی تھی، شاک یعنی بری نہیں گزرتی تھی کہ ان پر راست بازی کے خلاف کوئی الزام لگایا جائے۔ یعنی چونکہ سر سید سچ بولتے تھے اور اگر کوئی سچ کے علاوہ ان کو جھوٹا کہنے پر اگر کوئی بضد ہوتا تھا تو وہ اس کو بہت برا مانتے تھے، کیونکہ وہ سچے تھے اور ہمیشہ سچ بات ہی کرتے۔ کہ یہ شخص فی الواقعہ راست بازی کو اپنا دین و ایمان سمجھتا تھا۔ فی الواقعہ صحیح طور پر سر سید احمد خان سچ بولنے کو اپنا دین اور ایمان سمجھتے تھے۔ سر سید ہمیشہ خود راست باز تھے، اس طرح راست بازوں کی دل سے قدر کرتے، یعنی سچے آدمی کی وہ دل سے قدر کرتے تھے۔ دوسرے سے محبت اور الطافات کا مادہ سر سید میں معمولی آدمیوں سے زیادہ تھا، اسی لیے ان کی تمام تعلقات میں محبت کا ظہور بدرجہ غایت پایا جاتا ہے۔ بدرجہ غایت یعنی بہت زیادہ، یعنی ان کے ہاں جو ہے وہ محبت اور جو دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا مادہ جو ہے وہ ان کے دوسرے آدمیوں سے زیادہ تھا، دوسرے لوگوں سے زیادہ تھا، اس لیے تمام تعلقات میں وہ محبت کا جو عنصر ہے وہ ان میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یعنی اس میں سر سید کی راست بازی کے بارے میں یعنی سچ گوئی کی بات کی گئی ہے اور ان کی محبت کی بات کی گئی ہے۔ اس پیراگراف میں دیکھیے کہ سر سید کے اپنے جو عزیز اور رشتہ دار ہیں ان کی محبت کے بارے میں حالی بتا رہی ہے کہ سر سید کو ہمیشہ اپنے کنبے کے ساتھ حد سے زیادہ لگاؤ تھا۔ کنبہ یعنی خاندان سے۔ بھائی کی موت کا صدمہ ان کو 20 برس نہیں بھولا۔ سنا ہے کہ ان کے عزیز ان کے سامنے بھائی کا ذکر اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کا داغ تازہ ہو جائے گا۔ بہت مدت کے بعد ان کی بھتیجی کے منہ سے باپ کا کچھ ذکر نکل گیا۔ سر سید کی حالت ایسی متغیر ہو گئی، متغیر یعنی ایسی غیر حالت ہوگی کہ گویا آج ہی بھائی کا انتقال ہوا ہو۔ اپنی والدہ کے ساتھ جیسے ان کو وابستگی تھی ایسی بہت ہی کم سنی گئی ہے، جیسے کہ وہ جوانی میں اور اطاعت فرمانبرداری کرتے تھے، ان کے غصے اور خفگی کو برداشت کرتے تھے،
اور اس طرح بچے بھی اپنی ماں باپ کا کہا نہیں مانتے۔ یعنی یہاں پہ ان کے بھائی کی محبت کی بات کی گئی ہے، ان کی والدہ کی بات کی گئی ہے کہ اپنی والدہ کے غصے اور خفگی یعنی ناراضگی کو وہ برداشت کرتے تھے، اور اس طرح برداشت کرتے تھے جس طرح بچے اپنے ماں باپ کا جو ہے غم و غصے کو برداشت کرتے ہیں۔ اپنے وطن کے ساتھ ہر شخص کو عموماً الفت و موانست ہوتی ہے۔ الفت موانست یعنی پیار اور محبت، مگر سر سید کی محبت اپنے وطن کے ساتھ عجیب طرح کی تھی۔ گو بظاہر سر سید نے دلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی تھی، دلی یعنی دلی شہر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ان کے آرٹکوں اور اسپیچوں اور لیکچروں میں یا پرائیویٹ خطوں میں کہ جہاں کہیں دلی کا ذکر آ گیا ان کا دل امڈے بغیر نہیں رہتا تھا۔ امڈے بغیر یعنی دل بھر آتا تھا۔ یعنی ان کے جو وہ آرٹیکل لکھتے تھے، جو اسپیچیں یعنی تقریریں لکھتے تھے، جو لیکچر لکھتے تھے یا پرائیویٹ خطوں میں جب کہیں بھی وہ ذکر دلی کا ان کا آ جاتا ہے، کیونکہ دلی میں وہ پلے بڑے تھے، دلی میں ہی وہ جوان ہوئے تھے، دلی میں ہی انہوں نے تعلیم حاصل کی، تو اگر کہیں ذکر آ جاتا دلی شہر کا تو وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو سر سید کے دل میں قوم کی بھلائی کا خیال اور قومی ہمدردی کا جوش زیادہ تر دلی ہی کی تباہی اور بربادی نے پیدا کیا۔ سر سید جیسے ذی الحس آدمی کے لیے یہ انقلاب ایک تازیانہ تھا، ذی الحس حساس آدمی کے لیے تازیانہ ایک چابک کی طرح تھا۔ یعنی دلی کو جب انگریزوں نے پامال کیا تو سر سید احمد خان چونکہ حساس آدمی تھے، دلی سے ان کی محبت بہت زیادہ تھی، تو ایک طرح کا انقلاب جو ہے وہ دلی کی بربادی جو ہے وہ لے کے آئی، اور دلی کا سناٹا دیکھ کر ایسی چوٹ ان کے دل پر لگی جو رفتہ رفتہ آخرکار ناسور بن گئی۔ ناسور یعنی پرانا زخم بن گئی۔ یعنی دلی سے ان کو محبت تھی، اور دلی کو جب اجاڑ دیا انگریزوں نے تو سر سید احمد خان اس سے بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئے، اور ان سے یہ برداشت نہ ہو سکا، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ قوم کی تعلیم اور قوم کے شعور کے لیے جو ہے اپنی خدمات پیش کی۔ طالبات، امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔